میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھ سے شادی نہ کرے، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ آخر کیوں ہیں آپ اتنی ضدی؟ میری بات آپ نے کیوں نہیں مانی؟ وہ روتے ہوئے اپنا حلیہ بگاڑ چکی تھی اور رمیز اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ رمیز اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ خود کچھ چھڑوا کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ پتہ نہیں آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو چکا ہے، لڑکے سے شادی کر کے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں لڑکا ہوں میں لڑکی نہیں ہوں، تو آپ نے کیوں کی مجھ سے شادی؟ رمیز اس کی بے وقوفانہ بات پر اب تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ چہرے پر سختی لا کر کہنے لگا، تم خود کو لڑکا کیوں سمجھتی ہو؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ بعض لڑکیوں کو لڑکا بن کر رہنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لڑکی ہوتے ہوئے خود کو لڑکا سمجھنے لگو۔ اس نے وہ باہر ایک گھونگھٹ اتار کر ایک جانب پھینکا تھا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بال جو صرف گردن تک ہی تھے، ان کو ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کر رمیز کو دکھا کر کہنے لگی، یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ آپ کے یہ بال میرے بالکل لڑکوں جیسے ہیں۔ میں بولتی لڑکوں جیسی ہوں، میں چلتی لڑکوں جیسی ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا لڑکوں کے ساتھ ہے، پھر کیوں کی زبردستی میرے ساتھ؟ رمیز اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم جتنا مرضی یہ اعتراف کر لو، لیکن میرے لیے تم ایک لڑکی ہی ہو۔ کیا میں تمہیں پاگل دکھتا ہوں؟ خیر سے میں ایک شریف لڑکا ہوں اور میرے اندر کے جذبات صرف لڑکی کو دیکھ کر ہی بھڑک سکتے ہیں، نہ کہ لڑکے کو دیکھ کر۔ تم خود کو دیکھو اور اپنا یہ نسوانی حسن دیکھو۔ کسی لڑکے کا نسوانی حسن اتنا تو نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے، تمہارا تو تمہاری عمر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر رمیز اپنے ہونٹوں پر شرارت سے زبان پھیر چکا تھا۔ یہ سن کر نرمین کا چہرہ سرخ ہوا۔ جلدی سے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رعنائیوں کو چھپایا، پھر ہڑبڑا کر کہنے لگی، ایسے مت دیکھے مجھے۔ رمیز کہنے لگا، کیوں نہ دیکھوں؟ وہ کہنے لگی کہ بس نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے۔ رمیز اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا، پھر کہنے لگا، یہ جو تمہیں کچھ کچھ ہوتا ہے نا، یہ تبھی ہو رہا ہے کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، لڑکا نہیں۔ اور آج میں تمہارے ساتھ ہر حد پار کر کے تمہیں بتا دوں گا کہ تم ایک مکمل لڑکی ہو، اور آج میرے ہاتھوں تم کلی سے پھول بننے والی ہو۔ یہ سن کر نرمین کی نظریں جھک چکی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح رمیز کو خود سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا چکا تھا۔ ایک بار پھر آخری مزاحمت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میری بات مان دے، میرے قریب مت آئیں، آپ کو بہت زیادہ گناہ ملے گا، بوریاں بھر بھر کر آپ کا گناہ آپ کے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا۔ بھلا آپ ایک لڑکے کے ساتھ ازدواجی تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ لیکن رمیز اس بے وقوف لڑکی کی بے وقوفانہ باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے ہر پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ جیسے اس کے وجود میں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا تو ایک آخری مزاحمت کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، دیکھیں میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ کو میں لڑکی نہیں ہوں، لڑکا ہوں، مجھے تو وہ بھی نہیں آتے۔ رمیز اس کے نرم لبوں پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد انہیں چھوڑ کر کہنے لگا، کیا نہیں آتے تمہیں؟ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہی جو باقی لڑکیوں کو آتے ہیں، لیکن مجھے نہیں آتے۔ رمیز اسے حیرت سے دیکھنے لگا جب وہ کہنے لگی کہ مجھے پیریڈز نہیں آتے، میں لڑکی نہیں ہوں، اگر لڑکی ہوتی تو مجھے آتے، میں لڑکا ہوں، لڑکا۔ ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، چھوڑ دیں مجھے۔ مگر رمیز نے ایک جھٹکے سے اس کے وجود پر اپنی دسترس حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے کہ نرمین کے لبوں سے چیخ نکلتی، رمیز اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر چکا تھا۔ نرمین کو لگا کہ جیسے اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اپنے ساتھ ساتھ وہ رمیز کی زندگی بھی تباہ کر چکی ہے۔ مگر جیسے ہی نرمین کی نظر اپنی ٹانگوں کی جانب گئی تو فلک شگاف چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، کیونکہ اس کے وجود سے فوارے کی طرح خون۔ ابے ہوئے، اب میری بیٹنگ کی باری ہے، چل یہ بیٹ مجھے پکڑا اور تو بالنگ کر، خبردار جو اونچے شاٹ مارے تو، ورنہ گردن سے پکڑ کر سیدھا گھر چھوڑ کر آؤں گا تجھے۔ گلی میں اس وقت ایک
الگ ہی میلہ لگا ہوا تھا۔ گلی کے 12-13 سالہ لڑکے آس پاس فیلڈنگ کے لیے کھڑے تھے اور گلی کو بیچوں بیچ کرکٹ کھیلی جا رہی تھی۔ جہاں 6-7 لڑکے تھے وہی لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکا نما لڑکی بنی اب بلہ سنبھال کر سامنے آ چکی تھی۔ گلی سے گزرتا ہوا ایک لفنگا موٹر سائیکل والوں سے دیکھ کر وہیں پر رک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے دیکھتا، نرمین نے بلہ اٹھایا اور زور سے اس کی طرف اچھالا۔ کہنے لگی، کیوں ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے؟ کوئی وکری چیز میرے اندر نظر آ رہی ہے تجھے؟ جا کر گھر اپنے باپ اور بھائی کو گھور، مجھے نہیں۔ وہ لڑکا تھوڑا تلملایا تھا کیونکہ اسے نرمین سے اس طرح کے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ جس طرح موٹر سائیکل پر وہاں سے بھاگا تھا، 12 سالہ بلال یہ دیکھ کر ہنسا۔ کہنے لگا، واہ نرمین آپا، آپ نے تو صحیح حالت خراب کر دی اس لڑکے کی۔ نرمین نے اپنے سر پر موجود کیپ کو ٹھیک کیا اور پھر چیونگم چباتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر کہنے لگی، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے نرمین آپی مت بلایا کر، میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، لڑکا۔ یہ سن کر بلال اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اب نرمین آپی نہیں بولوں گا تو کیا نذیر بھیا بولوں گا؟ آپ کا نام نرمین ہے تو میں نرمین آپی ہی کہوں گا نا۔ نرمین خود کو شروع سے ہی لڑکا سمجھتی آئی تھی۔ ابھی بھی گلی میں کھیل رہی تھی جب گلی کے ایک جانب سے اسے گاڑی مڑتی ہوئی دکھائی تھی، جسے دیکھنے کے بعد نرمین کے ہاتھ سے بلہ چھوٹ چکا تھا۔ یہ گاڑی اس کے چچا کی تھی۔ وہیں پر بلہ چھوڑ کر فوراً سے گھر کے اندر بھاگ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اس کے چچا نے ایک بار پھر اسے گلی میں یوں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیں گے۔ بھاگتے ہوئے جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو گلی میں پانی اور کیچڑ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ جیسے ہی رخسانہ کی نظر فرش پر پڑی اور اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگی، اے کرم جھلی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ سارا فرش گندا کر دیا۔ تو دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی ہماری زندگیوں سے؟ یہ کیا پورے گھر کا ستیہ ناش کر کے رکھا ہے تو نے؟ باہر کیا تیری بارات آ گئی تھی جو بھاگتے ہوئے اندر آ گئی ہے؟ نرمین روحانسی ہو کر وہیں رک چکی تھی۔ پلٹ کر چچی کو دیکھا جو اس کے پاس آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ چکی تھی۔ نرمین کا تو سر ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ صاف کر اسے، اور یہ باہر گلی میں کس آشی کے ساتھ نیر مٹکا کر رہی تھی؟ تجھے منع کیا تھا نا گھر سے باہر قدم مت نکالا کر، کام چور کہیں کی۔ نرمین سر جھکائے چچی کی ساری ڈانٹ سن چکی تھی اور پھر پوچھا اٹھا کر فرش پر مارنے لگی۔ تب تک اس نے اپنا حلیہ خاصا بہتر کر لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بال لڑکوں کی طرح اس نے رکھے ہوئے تھے جو بمشکل کاٹے جانے کے بعد اب کچھ گردن تک آ رہے تھے۔ جیسے افتخار صاحب گھر میں داخل ہوئے تو اس لڑکی کے یوں چھوٹے بال اور اس کا حلیہ دیکھ کر انہیں شدید کوفت سی ہوئی تھی۔ انہیں تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ان پچھلے 3 سالوں میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو چکا تھا کہ جو یہ خود کو لڑکا ہی سمجھنے لگی تھی۔ اور تو اور اس نے اپنے اتنے لمبے گھنے بال بھی کاٹ کر لڑکوں جیسے چھوٹے کر دیے تھے۔ شاید ماں باپ کے گزر جانے کا صدمہ اس کے ذہن پر کچھ زیادہ ہی اثر ڈال چکا تھا جو وہ ایسی ہو چکی تھی۔ رخسانہ نے اسے کچن میں کام پر لگا دیا تھا، ساتھ ساتھ اسے کام بھی کروا رہی تھی اور باتیں بھی سنا رہی تھی۔ کل رخسانہ کی بیٹی نازو کے لیے رشتے والے آنے والے تھے اور وہ تو کمرے میں بیٹھی فیشل کر رہی تھی، اپنا بیوٹی باکس لے کر بیٹھی تھی، کبھی سکراب تو کبھی ماسک چہرے پر لگا رہی تھی۔ جب سارے کام نپٹا کر تھکی ہاری نرمین کمرے میں آئی تو ایک نظر نازو کو دیکھ کر وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں کزن ایک ہی کمرے میں رہا کرتی تھی، لیکن نازو بیڈ پر سویا کرتی تھی اور نرمین بیڈ کے ساتھ میٹرس بچھا کر اس پر سوتی تھی۔ یہ سارا بناؤ سنگھار کا سامان دیکھ کر نرمین کے دل میں بھی یہ خواہش اٹھی کہ وہ بھی تھوڑا بہت اپنا حلیہ بہتر کر لے۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر کہنے لگی، نازو آپی، میرا چہرہ کتنا روکھا اور بے رونق سا ہو گیا ہے نا، مجھے بھی یہ تھوڑی بہت کریم اور یہ لوشن دے دو، میں بھی اپنے منہ پر لگا لیتی ہوں۔ لیکن نازو اگلے ہی پل اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں ان سب کی کیا ضرورت ہے؟
یہ بناؤ سنگھار تو اس لیے کیے جاتے تاکہ لڑکیاں پرکشش لگے، جہاں بھی جائیں عورتیں دیکھتی رہ جائیں اور ایک اچھے گھرانے سے رشتہ ان کے لیے آ جائے۔ تمہیں ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ نرمین یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ اس کی عمر 19 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ اس احساس سے محروم تھی جسے باقی لڑکیاں بہت پہلے ہی آشنا ہو چکی ہوتی ہیں۔ آج سے 2-3 سال پہلے جب رخسانہ کی بڑی بیٹی کا رشتہ آیا تھا تو سب کو تیار ہوتا دیکھ کر، چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہنتے دیکھ کر نرمین کے دل میں بھی خواہش جاگی تھی کہ وہ بھی جب شادی کرے گی تو اسے چچی رخسانہ کی باتیں نہیں سننا پڑیں گی، یوں ہر وقت کچن میں برتن نہیں مانجنا پڑیں گے، بلکہ وہ تو اپنے شہزادے کی شہزادی بن کر رہے گی۔ یوں ہی بچپنے میں اس نے چچی سے کہہ دیا تھا کہ چچی مجھے بھی شادی کرنی ہے، آپ نادیہ آپی کی شادی کے بعد میرے لیے بھی دلہا ڈھونڈے نا، میں شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پھر آپ کو میری پڑھائی کا خرچہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو میری وجہ سے اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر رخسانہ بجائے اسے ڈانٹنے کے طنزیہ ہنسی تھی، ہنس کر کہنے لگی تیرے جیسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو جیسیوں کو تو خسروں کے اڈے پر چھوڑ کر آ جاتا ہے، ایسی لڑکیوں کو۔ یہ سن کر نرمین کا دل جیسے سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں تو لڑکی ہوں، میں کوئی خسرا تھوڑی ہوں جو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں۔ وہ سہم چکی تھی، لیکن رخسانہ جلدی اس کے پاس آئی۔ انتہائی لالچی اور مغرور قسم کی عورت تھی، اپنی بیٹیوں پر بڑا ہی مان اور ناز کیا کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے نرمین کے حسن سے شدید حسد بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ حسن اس کی بیٹیوں کو نہیں ملا تھا۔ وہ نرمین کے قریب آئی اور اس کو تھوڑی سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی صحیح تو کہہ رہی ہوں میں، جو مکمل لڑکی ہوتی ہے نا، اسے 13-14 سال کی عمر میں ہی پیریڈز آ جاتے ہیں، 7 دن تک اس کے مخصوص ایام چلتے ہیں، اور تو عمر دیکھ اپنی کتنی ہو گئی ہے تیری، اور ابھی تک تیرے وجود سے ایک بوند تک نہیں گری، اور تجھے لگتا ہے کہ تو مکمل عورت ہے؟ تو جیسی ہی لڑکیوں کی شادیاں کبھی نہیں ہوتی، وہ ساری زندگی یہاں تو یوں ہی گھر کے کونے میں پڑی رہتی ہیں، یا پھر انہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آیا جاتا ہے جہاں پر اس جیسی لڑکیاں رہتی ہوں۔ اپنے ذہن یہ خیال نکال دے کہ تیری شادی ہوگی اور تو کہیں جائے گی۔ یہ سن کر نرمین کا دل ٹوٹ سا چکا تھا، وہ خود کو اب لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہی سمجھنے لگی تھی، حالانکہ اس کا وجود لڑکیوں کی طرح ہی نشو نما پا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رعنائیوں میں بھی خاصا فرق پڑا تھا، اس کے نسوانی حسن میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سے لگتا تھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ جب پہلی بار اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ بہت روئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس نے خود کو سخت کر لیا تھا۔ اگلی شام گھر پر مہمان آنے والے تھے، سبھی تیار ہوئے اچھے حلیے میں تھے، لیکن نرمین پر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے چچا کے ہی پرانے کپڑے یعنی مردانہ شلوار قمیض پہنے اور سر پر لڑکوں والی کیپ پہنے ہوئے گھوم رہی تھی۔ جب افتخار صاحب خود تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے اور نرمین کو اس حلیے میں دیکھا تو فوراً سے رخسانہ کو آواز دی تھی، ڈانٹ کر کہنے لگے کہ اس لڑکی کا حلیہ درست کروا لو، یہ کیا جوبا بن کر گھوم رہی ہے؟ میں مہمانوں کے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں لگوانا چاہتا، اسے کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنا کر کسی کام لگا دو۔ رخسانہ نے اسے نازو کا ایک پرانا جوڑا نکال کر دیا تھا کہ یہ پہن کر کچن میں یہ کام کرتی رہنا، خبردار جو مہمانوں کے سامنے آئی تو۔ وہ سادہ سا لباس پہن تو چکی تھی، لیکن جب دوپٹہ اس نے اپنے کندھے پر ڈالا تو اسے خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوپٹے کو کیسے سیٹ کرے، کیونکہ اس نے کبھی دوپٹہ کرنے کی زحمت کی ہی نہیں تھی، لیکن جیسے تیسے دوپٹے کو کس کے اس نے اپنی کمر پر باندھ دیا تھا تاکہ بار بار یہ جارجٹ کا دوپٹہ اترے نہ، اور پھر کچن میں کام پر لگ چکی تھی۔ باہر مہمان آ چکے تھے، خوشگپیاں ہنسنے کی آوازیں، سب کچھ اسے سنائی دے رہا تھا۔ سارا کھانا اس نے خود تیار کیا تھا اور نازو مہمانوں کے سامنے بڑی اترا کر کہہ رہی تھی کہ یہ کھانا اس نے بنایا ہے۔ جی تو اس کا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ قورمے میں مرچیں زیادہ ڈال دے اور بریانی میں نمک اتنا
زیادہ کر دے کہ کھانے والے کی زبان تک گل جائے، لیکن پھر اپنے چچا کا سوچ کر وہ چپ ہو چکی تھی، کیونکہ مہمان تو چلے جاتے مگر چچا اور چچی نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ سب مہمانوں نے مل کر کھانا کھایا تھا اور چچی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار جو دیگچی میں انگلیاں مارتی ہوئی نظر آئی۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ کب مہمان کھانا کھائیں گے اور وہ برتن لا کر رکھے گی۔ جب سارے مہمان کھانا کھا کر چکے تو رخسانہ نے اسے اشارہ کیا تھا کہ برتن اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ جو برتن اٹھا رہی تھی تو لڑکے کی ماں کی نظر نرمین پر پڑ گئی۔ چھوٹے بالوں میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ رخسانہ، لڑکی کون ہے؟ آپ نے اس کا تعارف نہیں کروایا مجھ سے۔ یہ سن کر جلدی سے دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئی نرمین ان کے سامنے آ گئی اور رسمی سلام دعا کر کے کہنے لگی، میں ان کی بھتیجی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی تو لڑکے کی ماں مسکرانے لگی۔ وہ کہنے لگی، اچھا، بڑی پیاری ہو آپ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ وہ نرمین کو لے کر اپنے ساتھ بیٹھ چکی تھی اور رخسانہ اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب عورتیں باتوں میں رخسانہ سے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اپنی بھتیجی کا رشتہ بھی لگے ہاتھوں مانگ لوں، مجھے یہ بچی بڑی ہی پیاری لگی ہے، آپ نے پہلے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ نازو پر سے تو ان کا دھیان ہی ہٹ چکا تھا۔ جب نرمین نے یہ سنا تو فوراً خود کو اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں لڑکی تھوڑی ہوں جو میرا رشتہ مانگ رہی ہے، میں تو لڑکا ہوں، آپ بنا عجیب ہی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ رخسانہ کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بہن جی، یہاں پر میری بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، آپ لگتا ہے کہ میری بیٹی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہی۔ اس بات پر ہی وہاں پر اچھی خاصی تو میں ہو چکی تھی۔ رخسانہ تو نے اچھا خاصا ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ نرمین کمرے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب رخسانہ غصے سے اندر آئی، نازو بھی ساتھ ہی آئی تھی۔ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اس نے اپنے کانوں میں موجود بالیاں، پھر دوپٹہ اور جولری سب کچھ اتار کر پھینکا تھا اور دونوں ہاتھوں سے نرمین کا گلا دبا کر کہنے لگی، کیوں آئی ہو تم ہماری زندگی میں؟ ابا، آپ اس لڑکی کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ یتیم خانے چپے چپے پر موجود ہیں، اسے وہاں چھوڑ کر آئیے۔ اس کی وجہ سے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کو 1 منٹ بھی اس گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گی، میں اس کی جان لے لوں گی۔ نازو پر تو جیسے ایک جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اپنی سکین کیئر کر رہی تھی کہ بس کسی بھی طرح وہ پیاری لگے۔ اتنے وقت کے بعد اگر کوئی رشتے والے اسے پسند کر چکے تھے تو ایک بار پھر نرمین کی بھولی صورت پر وہ نازو کو اگنور کر کے نازو پیچھے ہٹی تو رخسانہ بیگم اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹک گئی، کہنے لگی کہ میرا بس چلے تو میں تیرے منہ پر تیزاب ہی گرا دوں، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ جب سے منحوس ہماری زندگی میں آئی ہے، ہماری خوشیوں پر تو گرہن لگ چکی ہے۔ ڈر کے مارے تو نرمین کچھ بول بھی نہیں پائی تھی، چپ چاپ وہیں پر بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی۔ رات کو وہ بغیر کچھ کھائے یوں ہی بھوکی بستر پر لیٹ چکی تھی۔ ساری رات نازو سے کڑوی کسیلی سناتی رہی۔ اس ڈر سے تو نرمین کی آنکھ بھی نہیں لگی تھی کہ کہیں آدھی رات کو نازو اٹھ کر اس کا گلا ہی نہ دبا دے۔ اگلی صبح جب اٹھی تو بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن اسے اب کالج بھی جانا تھا۔ بھوکے پیٹ ہی اس نے یونیفارم پہنا تیار ہوئی، اسے چکر بھی آ رہے تھے۔ جب باہر آئی تو کھانے کی میز پر کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ سب کچھ رخسانہ نے پہلے اٹھا کر کچن میں رکھ دیا تھا۔ کچھ پیسے اس کے پاس موجود تھے، سوچ لیا تھا کہ اب کالج جا کر ہی کچھ کھا لے گی، جو کالج کی گاڑی اسے لینے کے لیے آتی تھی۔ جیسے نازو گاڑی میں بیٹھی تو ساتھ ہی ڈرائیور کو کہہ دیا کہ اور کسی نے نہیں جانا، اب گاڑی چلا دے۔ جب تک نرمین نکلی گاڑی جا چکی تھی۔ آج اس نے اسائنمنٹ بھی جمع کروانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ آخر کیوں کر رہے تھے سب اس کے ساتھ ایسا؟ شاید وہ نامکمل لڑکی تھی، اس لیے وہ دل ہی دل میں خود کو کمتر سمجھتی یوں ہی سڑک پر آگے بڑھی تھی کہ کوئی ٹیکسی ملے تو اس میں بیٹھ کر وہ کالج چلی جائے، لیکن ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر
ٹیکسی والے کو کرایہ دے دیا تو وہ کالج میں کیا کھائے گی؟ پیٹ پر ہاتھ رکھے یوں ہی اپنے دھیان میں وہ چلی جا رہی تھی جب سڑک پر یو ٹرن لیتے ہوئے گاڑی نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ جب تک نرمین اس جانب دیکھتی گاڑی بہت قریب آ چکی تھی اور ساتھ ایک فلک شگاف چیخ نرمین کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ وہیں سڑک پر گر چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص تو میٹنگ کے لیے پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ایک لڑکی کو یوں سڑک پہ گرتا دیکھ کر اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور پھر غصے سے کہنے لگا، ڈیم اٹ، کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ گاڑی ابھی اتنی دور ہے اور پہلے ہی چیخ مار کر گر چکی ہو، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ گاڑی سے اترا تھا جب اس نے آگے بڑھ کر نرمین کو دیکھا تو اس کی سرد پڑتی رنگت کے باوجود پرکشش اور بھولی صورت دیکھ کر رمیز ہمدانی ایک پل کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے سر پر سکارف لے رکھا تھا جس میں اس کی صورت اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ آس پاس لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا مسئلہ کرتے اس نے نرمین کو اٹھانا چاہا لیکن وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے نرمین کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کو یوں اپنے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر ڈال کر اس نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ ساتھ ساتھ وہ اسے اٹھانے کی بھی کوشش کر رہا تھا کہ محترمہ میڈم آنکھیں کھولے، کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہیں، کوئی چوٹ نہیں آئی آپ کو؟ لگتا ہے خوف سے آپ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ لیکن نرمین کو تو کوئی ہوش ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر جب اس نے اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ ان کا بلڈ پریشر کافی لو ہو چکا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بھوکی بھی ہیں۔ آج کل کی کالج کی لڑکیاں بھی نہ کالج جانے سے پہلے کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے کس قدر کمزوری ہو چکی ہے ان کو۔ آپ ایسا کریں ان کے لیے کچھ فروٹ اور جوسز لے کر آئیں، انہیں کھلائیں پلائیں۔ رمیز تو اس لڑکی کو دیکھتا رہ چکا تھا۔ ایک گلاس پانی خود اٹھا کر نہ پینے والا رمیز اس لڑکی کے لیے جوس اور پھل لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے نرمین کو ہوش آیا تو کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، چچی مجھے کھانا دے، میں مر جاؤں گی۔ مجھے بھوک لگی، میں دوبارہ مہمانوں کے سامنے نہیں آؤں گی، نہ میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، پلیز کچھ کھانے کو دے دو۔ وہ نیند میں ہی بڑبڑائی جا رہی تھی جب رمیز اس کے پاس کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے نرمین کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر کہنے لگا، ریلیکس، آپ پریشان مت ہو، ہوش میں آئے میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ایک غیر شخص کی اپنے پاس آواز سن کر نرمین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھبرانے لگی، کہنے لگی، میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میرے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ رمیز اسے ساری بات بتانے لگا اور ساتھ اس کے چہرے پر مسلسل نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ پہلی نظر میں یہ لڑکی اسے بھا چکی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اسے جوس پلانے لگا، پھل بھی دیے تھے۔ وہ تو یوں کھائے جا رہی تھی جیسے برسوں سے بھوکی ہو۔ یہ کھانے کے فوراً بعد کہنے لگی کہ اتنے سے میرا کچھ نہیں بننے والا، جاؤ جا کر میرے لیے بریانی لے کر آؤ، میں بریانی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ رمیز کہنے لگا، کھاؤں گا؟ لگتا ہے گرنے سے تمہاری یادداشت بھی ہل چکی ہے، تم لڑکی ہو لڑکا نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، میری کوئی یادداشت نہیں گئی، میں لڑکا ہی ہوں، بس ویسے لڑکیوں جیسی لگتی ہوں۔ رمیز اس کے اس انداز پر مسکرایا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے اسے بتا دیا تھا۔ وہ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی جب رمیز اس کے لیے بریانی بھی لے آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بریانی پر ہاتھ صاف کر رہی تھی اور رمیز اسے یوں کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اسے یوں کھاتا ہوا دیکھ کر اس نے فوراً ایک لیگ پیس اٹھا کر رمیز کو دیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر مجھے ایسے گھور گھور کر اور کیوں دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو، بلا وجہ میری پلیٹ پر نظر مت رکھو۔ رمیز اس سے کچھ سوال و جواب کرنے لگا، اسے اس کا نام پوچھنے لگا، پھر یہ بھی کہنے لگا کہ تم رہتی کہاں ہوں؟ اب وہ سرسری سے انداز میں انگلیاں چاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں، میں جہاں بھی رہتی ہوں، آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ اگلی پل رمیز فوراً کہنے لگا کہ رشتہ بھجوانا چاہتا ہوں، آپ مجھے پسند آ چکی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مزید دیر کیے بغیر میں آپ کی اس نازک انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دوں اور پھر آپ سے شادی کر کے آپ کو اپنے گھر کی رونق بنا لوں۔ آپ رمیز ہمدانی کے دل کو بھا چکی ہیں۔ جیسی نرمین نے یہ سب سنا تو اس کی آنکھیں
پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ اسے ایک دم سے خوف آنے لگا تھا۔ جٹ سے بریانی کی پلیٹ وہیں ڈیش بورڈ پر پٹخ کر کہنے لگی، چھچھورے، فلرٹی انسان، میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید تم شریف ہو، تم نے اپنی گاڑی سے مجھے ٹکر ماری، اس لیے تمہارا حق بنتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور مجھے کھانا بھی کھلا رہے ہو، لیکن مجھے کہاں خبر تھی کہ تم بھی باقی مردوں کی طرح مجھ پر گندی نظری رکھو گے۔ رمیز فوراً سنجیدہ ہوا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں تو تم سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں، گرل فرینڈ بنانے کا تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ اس کی گاڑی سے اتر چکی تھی۔ جب تک وہ گاڑی سے اتر کے اس کے پیچھے جانے لگا تب تک سڑک پر کافی گاڑیاں گزرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچا تب تک وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی اور رمیز تو سر پکڑ کر رہ چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اسے یوں بھائی تھی اور وہ بھی آندھی کی طرح اس کی زندگی میں آئی تھی اور طوفان کی طرح جا چکی تھی۔ وہ بھی سوچ چکا تھا کہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اسے اپنے گھر کی رونق بنا کر رہے گا۔ پھر جس طرح وہ اپنے گھر والوں کا نام لے کر خواب میں سسک رہی تھی، رو رہی تھی، یقیناً اس کے ساتھ کچھ تو غلط لازمی ہوا تھا جو ایسی باتیں کر رہی تھی۔ جس کالج کا یونیفارم اس نے پہن رکھا تھا وہ کالج بھی رمیز ہمدانی کے انکل کا کالج تھا۔ اس نے اس لڑکی کا نام، اس کا ایڈریس بھی نکلوا لیا تھا اور سوچ چکا تھا کہ جیسے آفس کے کاموں سے فری ہوگا تو سیدھا پہلی فرصت میں اس لڑکی کے گھر ہی جائے اور اسے شادی بھی کرے گا۔ اس روز وہ کالج نہیں گئی تھی، اب تو کالج کا کافی ٹائم بھی گزر چکا تھا، اس لیے گھر کے سامنے موجود پارک میں جا کر بیٹھ گئی کہ جیسے کہ چھٹی کا ٹائم ہوگا تو گھر چلی جائے گی۔ اگر اس وقت گھر گئی تو چچی سو طرح کے سوال پوچھے گی۔ چھٹی کے وقت جب وہ گھر آئی تو رخسانہ سے دیکھ کر کہنے لگی کہ نازو کہاں ہے، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ آ رہی ہے، لیکن نازو آدھے گھنٹے بعد گھر آئی تھی۔ گھر آتے اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو کالج گئی ہی نہیں تھی۔ اسے آپ پوچھے کہ یہ کہاں تھی، کہاں رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اس کے لچھن تو پہلے دن سے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، یوں لڑکوں جیسا حلیہ بنا کر گلیوں میں گھوم رہی ہوتی ہے اور ایک گلی کا بچہ اس کا نام جانتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس نے دوستی یاری لگا رکھی ہے۔ نرمین انہیں کہتی رہے گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سچ میں کالج گئی تھی، لیکن رخسانہ نے تو رکھ کے چماٹ اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ کہنے لگی، آنے دو آج تمہارے چچا کو، تمہارا بندوبست میں کرواتی ہوں، مزید تم جیسی گندگی کو میں اپنے گھر نہیں رکھنے والی۔ رات کو جب اس کے چچا گھر آئے تو دونوں ماں بیٹی نے 2 کی 4 لگا کر انہیں بتایا تھا، ساتھ یہ بھی بات جوڑ دی کہ اس کے پیچھے تو اب محلے کے لڑکے بھی گھر تک آنے لگے ہیں اور ایسے ایسے جملے کستے ہیں کہ کیا ہی بتائیں۔ افتخار صاحب جو پہلے اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، نازو سے پہلے اب اس کی شادی ہوگی، جلد کوئی رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر کے اسے چلتا کرو، میں اسے یہاں پر مزید نہیں رکھنے والا۔ پتہ نہیں میرے چھوٹے بھائی نے بھی اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رکھی ہے، یہ تو مجھے ننگا کر کے چھوڑے گی۔ یہ سب سن کر نرمین بہت روئی تھی، اپنے چچا کے قدموں میں گر کر کہنے لگی کہ چچا جی پلیز میری بات سن لیں، یہ چچی اور نازو آپ ہی جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری شادی کیسے کروا سکتے ہیں، میں تو لڑکا ہوں نا۔ وہ روحانسی ہو کر بولے جا رہی تھی، لیکن افتخار صاحب وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ رہ کر اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ جب اسے باہر سے چچی کی آواز آئی کہ ایک بڑا امیر کبیر بزنس مین کا رشتہ آیا ہے، کل وہ لوگ رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی تو شاپنگ کرنے کے لیے نکل چکی تھی، ارمین گھر کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ رخسانہ نے اسے ایک بار پھر تنبیہ کیا تھا کہ خبردار جو اس بار مہمانوں کے سامنے آئی تم تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مہمانوں کے سامنے تمہیں بالوں سے پکڑ کر دیوار سے ماروں گی۔ وہ خاموش تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ویسے بھی چچی کے تھپڑ کھا کر اس کے منہ پر نیل بن چکے تھے، آنکھ کے پاس سے زخم بھی ہو چکا تھا۔ آج بھی وہ چائے کے ساتھ لوازمات تیار کرنے میں مصروف تھی جب دروازے پر رنگ بیل بجی اور پھر جو شخص گھر میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر رخسانہ اور نازو کے تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس قدر ہینڈسم اور امیر لڑکا یہ رشتہ لے کر آ سکتا تھا؟ ان دونوں ماں بیٹی نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر آیا تھا
ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا، نازوں کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے ڈیکوریشن پیس کی طرح پیش بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اس نوجوان کی نظریں تو کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ تبھی رخسانہ نے نرمین کو بلایا تھا کہ آؤ آ کر چائے سرو کرو میں مہمانوں کو۔ نرمین سر پر دوپٹہ لیے جب اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹک چکی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رشتہ لے کر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ رمیز ہمدانی ہی ہوگا۔ یہ دیکھ کر رخسانہ نے ایک بار پھر اس سے منہ ہی منہ میں نہ جانے اسے کتنی گالیاں دی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ آگے ہو بیٹا، مہمانوں کو چائے سرو کرو، وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو گئی؟ کپ کپاتے ہوئے نرمین آگے بڑھی تھی، پھر رمیز تو اسے دیکھ کر ہی رہ چکا تھا۔ بلا شک وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موجود نیل اور زخموں کے نشان، پھر اس کے لڑکوں جیسی چھوٹے چھوٹے بال دیکھ کر وہ تھوڑا معتجب ہوا تھا۔ ایک طرف ناز اور دوسری طرف نرمین، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ رمیز گلا کھنکار کر کہنے لگا کہ یہ نرمین آپ کی کیا لگتی ہے؟ سر کھجاتے ہوئے رخسانہ کہنے لگی کہ میری نوکرانی ہے۔ رمیز نے ایک بار پھر سخت لہجے میں پوچھا تھا کہ نوکرانی ہے یا کچھ اور؟ وہ فوراً سے سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرے مرحوم دیور کی بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے، تو بس اپنا حلیہ ایسے بنا کر رکھتی ہے، خود کو لڑکا سمجھتی ہے، لیکن گھر کے کام کاج بھی یوں کرتی ہے جیسے ہماری بھتیجی نہ ہو بلکہ نوکرانی ہو۔ رخسانہ بیگم اس انداز میں بولی تھی، لیکن رمیز کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ نرمین وہاں سے جانے لگی تو وہ اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں یہاں پر نرمین کے لیے آیا ہوں، مسٹر افتخار صاحب، میں آپ سے آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ نرمین کو تو سانپ سونگھ چکا تھا۔ افتخار صاحب تو ویسے بھی اس لڑکی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ وہ تو فوراً سے مان گئے کہ ٹھیک ہے، آپ اسی کو اگر پسند کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم اور نازو تو بھڑک چکی تھی۔ ساتھ اس نے جب 10 لاکھ کا چیک پھاڑ کر رخسانہ کے ہاتھ پر رکھا اور یہ کہا کہ اسے نرمین کے لیے شاپنگ کر لینا، تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ وہ زیادہ مزاحمت نہیں کر پائی تھی۔ نرمین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رمیز سچ میں اس کے گھر تک ہی پہنچ جائے گا۔ جب وہ باہر آیا تو نرمین ابھی بھی گنگ سی کھڑی تھی اور اسی کے پاس آ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگا تھا میں کوئی سڑک چھاپ لڑکا ہوں؟ میں سچ میں تمہیں پسند کر چکا ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک جانب کو لے کر جانے لگی۔ رمیز ہکا بکا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے گھر کی پچھلی جانب بنی گیلری میں لے گئی اور پھر کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے آپ، میں نے آپ کو کہا ہے نا میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں، میری ساتھ شادی کر کے آپ برباد ہو جائیں گے۔ میں وہ آپ کو خوشیاں دے ہی نہیں سکتی جو کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو دیتی ہے، وہ بھی شادی کے بعد۔ پلیز میری بات سمجھیے۔ رمیز کو اس کی باتیں بے وقوفانہ لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لڑکا ہونا تو مجھے اسی حالت میں قبول ہے، لیکن تم تو خیر سے کہیں سے بھی مجھے لڑکا نہیں لگتی۔ نسوانی حسن تو تمہیں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس کی دھڑکنوں پر نظر جما کر بولا تو نرمین سرخ لال ہو چکی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے رخسانہ اور اس کی بیٹی کی جانب ایک تڑختی ہوئی نظر ڈال کر کہا تھا کہ اب نرمین اس گھر میں میری امانت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے میری امانت سمجھ کر ہی رکھا جائے، اگر اسے ایک بھی آنچ آئی تو میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک موبائل بھی نرمین کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ نرمین تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ یہ کون شخص تھا جو ایک فرشتے کی مانند اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور اس کے لیے اتنا خیال کر رہا تھا؟ کہیں نہ کہیں دل میں اسے اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن بار بار یہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی تھی کہ اسے تو پیریڈز ہی نہیں آتے، بھلا وہ اتنے اچھے شخص کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہے۔ خیر اگلے جمعے کو نکاح تھا اور اس بیچ رمیز نے کال کر کے نرمین کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ جب بھی کال کرتا کوئی نہ کوئی رومانٹک بات کر دیتا اور وہ اسے منع کرتی رہتی کہ شرم نہیں آتی آپ کو، آپ کے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے جو مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ رمیز ہنس کر کہہ دیتا کہ نہیں ہے نا میرے ماں باپ، تو کب کے فوت ہو گئے، میری ایک پھوپھو ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے، اب تو میں اس گھر میں بالکل اکیلا رہتا ہوں، تم آ جاؤ گی تو میری زندگی میں بہار لوٹ آئے گی۔ یہ سن کر نرمین کے دل میں رمیز کے لیے ایک نرم گوشہ بن چکا تھا۔
یا پھر یوں کہا جائے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن دل ڈر بھی رہا تھا۔ نکاح کی تیاری کے لیے رمیز نے ایک بیوٹیشن بھی بھیجی تھی۔ نکاح کے جوڑے میں وہ بلا شب حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بال شانوں تک ہی تھے۔ ایک نظر اس نے آئینے میں دیکھا تھا، لیکن دل ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ رمیز اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو اس نے نظر اٹھا کر رمیز کو دیکھا جو اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ آپ سوچ لیں مجھ سے شادی کر کے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میری زندگی برباد ہوتی ہے تو مجھے 100 بار ایسی بربادی قبول ہے، تم سائن کرو۔ یہ سن کر اس نے ایک جھرجری سی لی تھی اور پھر نکاح نامے پر سائن کر دیا تھا۔ مہمانوں کے سامنے جھوٹے منہ سے رخسانوں سے گلے مل کر دہاڑے مار مار کر روئی تھی۔ وہی نازوں نے تو اسے ملنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ہاں البتہ افتخار صاحب نے اسے دعاؤں کے حصار میں رخصت کیا تھا۔ پھر رمیز کے ساتھ وہ جب اس کے عالی شان محل نما گھر میں پہنچی تو اس کی آنکھیں چندے آ چکی تھی۔ اتنا بڑا گھر، اتنا امیر شخص، بھلا اس عام سے محلے کے رہنے والی لڑکی پر دل ہار چکا تھا۔ کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے؟ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ لو، آج کے بعد تم میرے دل کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بھی مہارانی ہو۔ بتاؤ تمہیں تمہارا گھر کیسا لگا؟ یہ سن کر نرمین پھیکی سی مسکرائی تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ رمیز کی پھوپھو نے اسے کمرے میں جا کر بٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب رمیز کمرے میں آیا اور اپنی شیروانی اتار کر کرتے کو ٹھیک کرتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا، بلا شک وہ دلہن بن کر بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ رمیز کے جذبات ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح ابھر رہے تھے۔ دوسری طرف نرمین ڈر رہی تھی۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ اچھا وقت گزارے، ایک دوسرے کی عادات کو سمجھے، اس لڑکی کے دل سے ہر غم اور ہر دکھ کو نکال دے، لیکن اسے بیٹھتا دیکھ کر نرمین سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ رمیز کہنے لگا کہ ریلیکس، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنے والا، تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میرا ماند ہو، چلو یہ ڈرنا بند کرو، مجھے آکورڈ فیل ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ اب آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کریں گے نا جو ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کرتا ہے، پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ میرے قریب آئے تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ میں لڑکی نہیں ہوں، میں نامکمل عورت ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رمیز نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے سینے سے لگا چکا۔ یہ لڑکی ابھی تک پہیلیاں ہی بجھوا رہی تھی اور وہ اسے کہنے لگا کہ ریلیکس، رونا بند کرو، پتہ نہیں تم کیوں اس قدر ڈری ہوئی ہو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، جب تک بتاؤ گی نہیں تب تک میں حل کیسے نکالوں گا۔ یہ سن کر ایک پل کو نرمین اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ رمیز کہنے لگا کہ شرم کیسی، شوہر ہوں تمہارا، ہمارے بیچ اب جیسا پردہ نا، ہر شرم آج ختم ہو چکی ہے، میں تمہارا لباس ہوں اور تم میرا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے وہ نہیں آتے جو باقی لڑکیوں کو آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کیا نہیں آتے؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے پیریڈز ہی نہیں آتے، میں مکمل عورت ہی نہیں، آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیا فائدہ، میں آپ کو کوئی خوشی نہیں دے پاؤں گی اور نہ ہی میں آپ کو اولاد کی خوشی دے سکوں گی۔ آپ نے مجھ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تبھی تو میں لڑکا بن کر گھومتی تھی تاکہ میرے اندر کے سارے جذبات مر جائیں اور کسی کی مجھ پر نظر ہی نہ پڑے، لیکن آپ بھی عجیب ہیں، آپ کو میں ہی پسند آنی تھی۔ رمیز اس کی بات سن کر ایک پل کو خاموش ہوا تھا، پھر کہنے لگا اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی تمہارے قریب آؤں گا اور پھر دیکھنا تمہارے سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے تو تم کہیں سے بھی نامکمل عورت نہیں لگتی۔ اپنا حسن دیکھو، کتنی پرکشش ہو تم، اپنا فگر دیکھو اور تو اپنا نسوانی حسن دیکھو، قسم سے دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ بس تمہیں ہر پردے سے آزاد کر کے تم پر شدتیں لٹانا شروع کر دوں۔ اگلی پل رمیز اس کے مزید قریب ہوا تھا، نرمین اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن رمیز اس پر حاوی ہوتا اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا اور پھر اس کے وجود سے اس عروسی جوڑے کو بھی بالکل ہٹا چکا تھا۔ ایک نظر بغیر کسی پردے کے رمیز نے اس کے وجود پر ڈالی تھی اور دیکھتے ہی وہ اس کے لبوں پر جھک کر
اس کے وجود میں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ نرمین کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی، وہ بے بس ہو چکی تھی۔ جیسے پہلی بار رمیز نے اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑی تو نرمین کے حلق سے چیخ نکلی تھی، جو رمیز کے ہی لبوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ نرمین کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ رمیز نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے جدا ہونا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے وہ الگ ہوا تو اس کے وجود سے فوارے کی طرح بلیڈنگ آنا شروع ہو چکی تھی۔ نرمین نے جب اس قدر زیادہ بلیڈنگ دیکھی تو وہ گھبرا چکی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میں مر جاؤں گی، میرے وجود سے سارا خون باہر نکل جائے گا، یہ کیا کر دیا آپ نے، اب میری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن رمیز اسے ابھی بھی اپنی گود میں لٹا کر کہہ رہا تھا کہ ریلیکس ہو جاؤ، ہائپر ہونا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس نے کال ملائی تھی جو کہ اس کی یونیورسٹی کی فرینڈ کی تھی، جو اب گائنالوجسٹ بن چکی تھی۔ وہ فوراً نرمین کو اس ڈاکٹر کے کلینک پر لے کر گیا تھا، جہاں پر نرمین کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ پین کلرز دی تھی اور کچھ ڈرپس لگانے کے بعد نیند کی دوا بھی دے دی تھی۔ رمیز اس کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھور گھور کر رمیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بڑے پیار سے اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسے بھی نہ دیکھو پگلی، ورنہ پیار ہو جائے گا مجھ سے۔ مگر وہ اس کے سینے پر مکہ مار کر کہنے لگی کہ بس کریں آپ، میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نہیں مانے، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ چچی اور چچا بھی میرے پر ظلم کرتے تھے لیکن مجھے مارتے تھے، اور آپ نے بھی میری روح تک کو تکلیف پہنچا دی۔ تبھی ڈاکٹر نیدا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فوراً رمیز اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ کے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو آپ کو ایک بہت بڑی بیماری سے آزاد کروایا۔ رمیز مسکرا کر نرمین کو دیکھتا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نیدا اس کے پاس آ کر بیٹھی، اسے کہنے لگی کہ تم کوئی ادھوری عورت نہیں ہو، بس تمہارے دماغ میں یہ خرافات بھرنے والی وہ پاگل عورت ہے جس نے تمہارا برین واش کیا۔ اگر وقت پر تمہارا علاج ہو جاتا تو تمہیں اس قدر ڈپریشن اور پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ نرمین ڈاکٹر سے کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ دیکھو، ہر لڑکی جب اس دنیا میں آتی ہے تو ساتھ ہی اس کے خاص حصے پر ایک پردہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسے پاک دامنی کا ثبوت مانا جاتا ہے۔ وہ مختلف شکلوں کا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کی پرت اتنی موٹی اور سخت ہوتی ہے کہ وہ تمہارے خاص حصے کو مکمل طور پر ڈھک دیتا ہے۔ بعض لڑکیوں جو 13-14 سال کی عمر میں ہو کر اپنے مخصوص دن نہیں پاتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہیں سیریسلی پیریڈز نہیں آئیں گے یا پھر وہ خدا نخواستہ کوئی اور مخلوق بن کر پیدا ہوئی ہیں، بلکہ اگر ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے تو وہ ایک چھوٹی سی سرجری کر کے اس مخصوص پردے کو تھوڑا سا کاٹ دیتا ہے، جس کے بعد پیریڈز آرام سے آتے رہتے ہیں۔ لیکن تمہارے کیس میں ایسا ہو نہیں سکا۔ لیکن اب جب تمہاری شادی کے بعد تمہارا شوہر تمہارے قریب آیا اور تمہارے ساتھ تعلق قائم کیا تو اتنے سالوں سے جو تمہارے مخصوص دن رکے ہوئے تھے وہ تمہارے وجود سے باہر آ گئے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ نرمین یہ سن کر جتنی حیران ہوئی اتنا کم تھا۔ اس نے تو نہ جانے رمیز کو کیا کیا باتیں سنا دی تھی، لیکن اس کے بعد اسے کمزوری کافی ہو چکی تھی۔ 2 دن تک وہ وہیں رہی تھی اور اس کے بعد رمیز اسے گھر لے آیا تھا۔ وہ شرمائی شرمائی سی سر جھکا کر اس کے سامنے تھی۔ اس نے رمیز سے سوری بھی کیا تھا۔ رمیز مسکرا کر کہنے لگا کہ بالکل بیوقوف اور پاگل ہو تو، لیکن مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہو۔ رمیز کی اس قدر محبت پر وہ دھیرے دھیرے اسے محبت کرنے لگی تھی۔ دونوں کے بیچ کے فاصلے کم ہوتے چلے گئے تھے۔ رمیز اس کے بالوں میں اکثر تیل سے مساج کیا کرتا۔ اس کے بال بھی پہلے کی طرح لمبے گھنے ہو چکے تھے۔ اب جب وہ لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنتی رمیز کے لیے تیار ہوتی تو رمیز تو اسے دیکھ کر مزید اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی انجوائے کرنے لگے، مگر وہیں افتخار صاحب کے سامنے بھی یہ سچ آ چکا تھا کہ اصل میں غلط ان کی بھتیجی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی اور بیوی تھی۔ جب سے انہوں نے نرمین کو گھر سے رخصت کیا تو انہیں کاروبار میں خاصا نقصان ہونے لگا تھا۔ ساری یہ عیاشیاں دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی تھی۔ کاروبار کا نقصان ایسا ان کے دماغ پر اثر انداز ہوا کہ افتخار صاحب کو برین ہیمریج ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بھتیجی کو بلوا کر ان سے
معافی مانگ چکے تھے۔ افتخار صاحب بالکل بستر پر ہی لگ چکے تھے، اور بستر پر لگنے کے بعد پھر جو کچھ کارستانیاں ان کے سامنے ان کی بیوی اور بیٹی نے کی تھی، وہ دیکھ کر تو انہیں پکا احساس ہو چکا تھا کہ اب تک وہ اپنی بھتیجی کے ساتھ کس قدر غلط کرتے رہے۔ نرمین اپنے چچا کو تو معاف کر چکی تھی، لیکن اپنی چچی اور نازو آپی کو اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد نازو کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ ایک روز جب رخسانہ اٹھی تو گھر میں نازو موجود نہیں تھی، نہ ہی اس کے کپڑے تھے، نہ ہی کوئی اور چیز، یہاں تک کہ اپنی ماں کا سارا زیور بھی اٹھا کر بھاگ چکی تھی۔ رخسانہ چند روز تو ایسے گزارتی رہی، لیکن جب گزارا مشکل ہونے لگا تو روتی روتی وہ نرمین کے ہی در پہ آئی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے میری اپنی بیٹی تو اپنے مرے ہوئے باپ کی ناک کاٹ کے چلے گی، اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں کیا۔ نرمین کے دل میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے اپنی چچی کو جیسے ہی صحیح مگر معاف کر دیا تھا، اور وہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی رکھ لیا۔ رخسانہ واقعی بدل چکی تھی۔ اب تو ہر وقت جائے نماز پر بیٹھ کر نرمین کو دعائیں دیتی رہتی۔ وہی نرمین تو دن بدن رمیز کی محبت میں مزید ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اسے تو ابھی بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس قدر اچھا کیئر کرنے والا ہسبینڈ اسے ملا ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ڈیئر ویورز، کیا نرمین نے اپنی چچی کو معاف کر کے ٹھیک کیا؟ کیسے اپنی چچی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا؟